بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان، ایک حدیث چھوٹی سی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ الدین النصیحہ، یہ چھوٹا سا جملہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چھوٹے سے جملے میں پورے دین کو سمجھا دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا، دین نام ہے محبت کرنے کا، دین نام ہے الفت اور پیار کرنے کا۔ اب یہ محبت پیار کس سے کیا جائے؟ حدیث اس سلسلے میں جو میں نے پڑھی ہے خاموش ہے، لیکن دوسری روایتوں میں اس کی وضاحت ہے، دوسری روایتوں میں اس کی تشریح ہے کہ دین نام ہے خیر خواہی کرنے کا، محبت کرنے کا۔ اس میں کسی مسلمان کی تعین نہیں ہے کہ آدمی کو مسلمان سے ہی خیر خواہی کرنا ہے، یا اپنے اعزاء اقارب کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ انسان کو اپنے اعزاء اقارب کے ساتھ ہی خیر خواہی کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل جیسا تو کسی کا نہیں، بہت بڑا دل تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین نام ہے خیر خواہی کا، مطلب خیر خواہی کرو اپنوں کے ساتھ بھی، اور خیر خواہی اور محبت کا معاملہ دوسروں کے ساتھ بھی کرو۔ اسی طریقے سے پیار اور محبت کا معاملہ اور خیر خواہی کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ بھی کرو، اور خیر خواہی کا معاملہ برادران وطن کے ساتھ، غیر لوگوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ بھی کرو۔ اسی طریقے سے الفت اور پیار اور محبت کا معاملہ اور خیر خواہی کا معاملہ مردوں کے ساتھ بھی کرو، عورتوں کے ساتھ بھی کرو، بوڑھوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خیر خواہی کا معاملہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلوں کے ساتھ بھی کرو، علماء کے ساتھ بھی کرو، چھوٹے بچے ہیں جو معصوم ہیں ان کے ساتھ بھی کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کہہ کر کے تو حل کر دی کہ انسانوں کے ساتھ تو خیر خواہی کرنا ہی کرنا ہے، جانوروں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرو۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ چلیے، جانور بھی ایک جاندار چیز ہے، آپ علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، غیر جانداروں کے ساتھ، یعنی جو جانور نہیں ہے، درخت ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، نباتات ہیں، ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر خواہی کرنے کا، الفت کرنے کا، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی کا نام دین ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتی، ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ جو ہونا چاہیے وہ خیر خواہی نہیں کرتے، آدمی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا، اپنے مسلمان بھائیوں، رشتہ داروں اور اعزاء اقارب کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں رسول اللہ کا جانشین بننا چاہتا ہے، اگر حقیقت میں رسول اللہ کا امتی بننا چاہتا ہے، تو آپ
आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। हमें देखना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह ने लोगों के साथ, गैरों के साथ कैसी खैर खाई की है। अगर उस अंदाज पर, उस तर्ज पर हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे, लोगों के साथ खैर खाई का मामला करेंगे, तब हम हकीकत में रसूलुल्लाह के जानशी बनने के काबिल हैं और आप अलैहिस्सलाम का उम्मती कहलाए जाने के काबिल और लायक होंगे। वरना आप अलैहिस्सलाम के उम्मती कहलाने के हम लायक नहीं है। इसलिए कि उम्मती वो होता है जो अपने नबी के दर्स को आगे बढ़ाए। उम्मती वो होता है जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात, हजरात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन की जिंदगी को नमूना बना करके अब आगे लेकर के चले, हकीकत में वो उम्मती कहलाने के लायक और काबिल होता है। आप अलैहिस्सलाम ने जैसे खैरख्वाही की है, देखिएगा अपनों के साथ खैरख्वाही तो हर एक करता है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है, हर एक करता है। ताज्जुब की बात वो है कि अगर गैरों के साथ खैरख्वाही की जाए तो ये ताज्जुब की बात है। आज अगर किसी से जरा सी कोई बात हो जाए, यहाँ तक कि भाई भाई का रिश्ता खत्म हो जाता है, मौत, जीत, खुशी, ब्याह, सब कुछ हम एक दूसरे को छोड़ देते हैं। क्या नबी करीम अलैहिस्सलाम की ये तालीमात थी? आप अलैहिस्सलाम ने तो दुश्मनों को सीने से लगाया है। आप अलैहिस्सलाम के चचा की बोटी बोटी कर दी थी कुफार और मुशरिकीन ने। जिस मुशरिक और काफिर ने नबी के चचा की बोटियां बनाई, उसी को अल्लाह के नबी ने अपने सीने से लगाया। आज है कोई माई का लाल इस तरीके से, अगर हमें जरा सी कोई गाली दे दे, हम उसकी मैयत में शरीक होना पसंद नहीं करते, हम उसकी खुशियों में शरीक होना पसंद नहीं करते, और हम ये चाहते हैं कि ये तबाह बर्बाद हो जाए, इसलिए कि मुझे इसने गाली कैसे दी। अरे अल्लाह के बंदो, नबी करीम अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं हम मुसलमान हैं। हमारे दीन नाम ही खैर खाही का है, मोहब्बत और प्यार करने का। मोहब्बत बांटो, उल्फत बानो, बदले में मोहब्बत मिलेगी। आज हमारे ऊपर हालात क्यों है? इसलिए कि हमने अपने मजहब, जो हमारे पास अमानत है, इस्लाम है, ये अमानत हमने दूसरों तक पहुंचाई नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए ऐसे हालात ले आया। एक बात मैं कहा करता हूं कि ख्वाजा मुइनुद्दीन, उसी तरीके से बहुत सारे अकाबिर, अजमेरी, उसी तरीके से हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों की कब्रों पर हमारे बिरादरान वतन जाते हैं, उनकी कब्रों पर जाकर के चादरें चढ़ाते हैं, उनकी कब्रों पर जाकर के फूल चढ़ाते हैं, उनसे मिन्नतें मांगते हैं। ऐसा क्यों है बताइए? बिरादरान वतन जो मुसलमान नहीं है, उनकी कब्रों पर जाते हैं और मोहब्बत का इजहार करते हैं, हालांकि उनसे तो नफरत होना चाहिए थी। और नफरत होने की वजह यह है कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर 90 लाख लोग मुसलमान हुए। 90 लाख लोगों ने हजरत के हाथ पर कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए हैं। तो उनसे तो नफरत होना चाहिए थी, दुश्मनी होना चाहिए थी, लेकिन नहीं, उनसे और ज्यादा मोहब्बत है। मोहब्बत की असल में वजह क्या है कि उन लोगों ने जो उनके पास इस्लाम की अमानत थी, दीन की अमानत थी, उस हक को लोगों के पास पहुंचाया, मुसलमानों तक भी पहुंचाया, बिरादरान वतन को भी पहुंचाया, उनके साथ उल्फत का मामला किया, मोहब्बत का मामला किया, प्यार का मामला किया। उन्होंने अपनी हैसियत नहीं देखी कि मैं किस हैसियत का हूं, उन्होंने ये देखा कि इसका ये हक है कि मेरे पास इस्लाम है, मेरे पास दीन है, तो इसको मैं पहुंचाऊं। उन्होंने खैर ख्वाही की, तो इस वजह से बिरादरान वतन उनसे आज भी मोहब्बत करते हैं। लेकिन आज बिरादरान वतन हमसे नफरत करते हैं। मुसलमान के नाम से लोगों को चिढ़ हो जाती है, मुसलमान का नाम सुनना गवारा नहीं है, मुसलमान की शक्ल और सूरत देखना आजकल गवारा नहीं। क्यों है इसकी वजह? इसकी वजह यही है कि हमने हक तलफी की है, हमने उल्फत का मामला, प्यार और मोहब्बत और खैरख्वाही का मामला अपने बिरादरान वतन और दूसरे मुसलमान भाइयों के साथ हमने किए नहीं। जब हमने इस तरीके से हक तलफी की, हमने अमानतें अदा नहीं की, उन लोगों ने अमानत अदा की इस्लाम की, उन लोगों ने अमानत पहुंचाई अमन और शांति की, उन लोगों ने अमानतें पहुंचाई जो उनके पास था। इसलिए, और जो लोग हक पहुंचाते हैं दूसरों को, जो लोग अमानतें दूसरों की अदा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों में मोहब्बत को जगा देता है और लोग उनसे मोहब्बत करते ही, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। हमने अमानतें अदा नहीं की है, हमने दूसरों के पास कुछ भी अदा नहीं किया, हमने अमन का पैगाम ही नहीं दिया, हमने शांति का पैगाम ही नहीं दिया। हम सिर्फ ये समझते हैं कि यह
ہمارا دشمن ہے، مسلمان بھی ہمارا دشمن ہے، برادران وطن میں سے اس کو بھی ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اس لیے یہ دشمنی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ حالات روز مرہ تنگ در تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اسی پر جمے رہے اور زیادہ حالات تنگ ہوں گے، بار بار میں یہ کہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر خواہی ہر ایک کے ساتھ کی، یہاں تک کہ میں نے ابھی کہا کہ اپنوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، غیروں اور دشمنوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا یہ بہت بڑی اور بہت دل گردے کی بات ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام پیش کیا اسلام کے دشمن کو، جو اس کا نام رکانہ پہلوان تھا۔ آپ علیہ السلام گھر کے دروازے پر گئے اور اندر سے آواز دی، کون؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محمد رسول اللہ ہوں میں۔ اندر سے کسی نے، خادم نے، غلام نے کہہ دیا کہ نہیں ملنا چاہتے ہیں محمد سے، تم نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، ایک نیا دین لے کر کے آئے ہو، تم سے نہیں ملنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کم سے کم ایک ملاقات ہو جائے۔ اس طریقے کی جب بات کی تو رکانہ پہلوان آیا اور آ کر کے کہا، سیدھی یہ بات کہی، محمد میں تمہارے دین کو نہیں مانتا، میں تم کو نبی نہیں مانتا، میں کچھ بھی نہیں مانتا ہوں، ہاں اگر تم واقعی میرے سامنے اپنا مذہب پیش کرنا چاہتے ہو، اپنی نبوت کو پیش کرنا چاہتے ہو، واقعی حقیقت میں اگر تم برحق نبی ہو تو مجھ سے کشتی لڑنا پڑے گی۔ یہ بہت طاقتور پہلوان تھا، چیتے کی کھال پر بیٹھ جاتا، 50 آدمی اس چیتے کی کھال کو کھینچتے لے، چیتے کی کھال کے چیتڑے اڑ جاتے، لیکن وہ نہیں کھینچتا تھا، اتنا بڑا طاقتور تھا وہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے، تو کیا بتائیے جناب رسول اللہ یہاں اکھاڑا لڑنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کشتیاں لڑنے کے لیے لائے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر اس کی دلجوئی کے لیے اس کے ساتھ میں خیر خواہی اور محبت کا معاملہ کروں، یہ مجھ سے کشتی لڑنا چاہتا ہے تو اس کا دل بڑا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے یہاں پر دی، ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ کشتی لڑوں گا۔ یہ دشمن ہے، نبی کے منہ میں نبی کو گالیاں دے رہا ہے، اسلام کو گالیاں دے رہا ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل چہرے پر غصے کے آثار نہیں ہے، محبت اور اظہار اور الفت کا معاملہ کیا۔ میدان تیار ہو گیا، مسلمان بھی جمع ہے، کفار اور مشرکین جمع ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی لڑنا چاہی۔ آپ علیہ السلام جب کشتی لڑ رہے تھے، یاد رکھیے گا 4 دن کا پھاقا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک دانہ تک پیٹ میں نہیں گیا تھا، اور اتنے بڑے طاقتور سے جس کا 50 آدمی مقابلہ نہ کر سکے، اللہ کے رسول سے دین کے لیے، اس کے ساتھ خیر خواہی اور محبت کا معاملہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے کوئی پرواہ نہیں کی اور لڑ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ لڑے اور لڑ کر کے نبی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نبی کے اندر 40 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے، اور یاد رکھے 40 آدمی کون؟ جنت کے 40 آدمی، اور جنت کے ایک آدمی کے اندر طاقت ہوتی ہے دنیا کے 100 آدمیوں کی۔ اب لگائیے دنیا کے کتنے ہو گئے؟ 4000 آدمی ہو گئے۔ نبی کے اندر طاقت 4000 آدمیوں کی ہوتی ہے تو کون مقابلہ کرے گا، چاہے کتنا ہی پاکا ہو رسول اللہ کو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی نے ذرا سا ہلکا دیا اور اس کو سر سے اوپر اٹھا لیا اور نیچے پیار سے نیچے رکھ دیا۔ اس رکانہ نے کہا کہ محمد مجھے کچھ گڑبڑ لگتی ہے، دوبارہ لڑیے۔ آپ علیہ السلام نے چت کر دیا اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھائی چت تو کر دیا، ایک بار طے ہوا تھا، لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ خیر خواہی کر رہے تھا، ٹھیک ہے چل دوبارہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اس کو اٹھایا، پھر آرام سے نیچے رکھ دیا۔ اس نے رکانہ نے کہا ایک بار اور۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چل میں تیری خیر خواہی کے لیے تیسری بار ایک اور موقع دیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بار اور اٹھایا، اٹھا کر کے نیچے رکھ دیا، تینوں بار چت کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جب کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کے کہنے لگا اے محمد مجھے معلوم تھا کہ پہلی ہی مرتبہ میں چت ہو گیا ہوں، تم نے مجھے ہرا دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا جب تجھے معلوم تھا چت ہو گیا، ہار گیا، تو دوسری اور تیسرا موقع تو نے کیوں مانگا مجھ سے؟ تو اس نے یہ کہا کہ کوئی بھی دنیا کا پہلوان ہو، جب سامنے والے پہلوان کو ہراتا ہے اور اوپر اٹھاتا ہے تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کی ہڈیاں توڑ دوں،
جتنا نقصان پہنچا سکتا ہوں اس کی صحت کو میں پہنچاؤں، لیکن آپ پہلے شخص ہیں کہ آپ نے سر سے اوپر اٹھا لیا اور پیار سے مجھے نیچے رکھ دیا۔ میں نے یہ سوچا ہو سکتا ہے یہ ان کا اتفاق ہو، دوسرا میں موقع دیتا ہوں، اس لیے کہ جب دوسری بار کہوں گا تو محمد کو غصہ آئے گا اور غصے میں مجھے پٹکیں گے، بس مجھے موقع مل جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے دوبارہ اس سے بھی زیادہ پیار سے رکھا۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے تیسری مرتبہ میں غصہ آ جائے۔ آپ علیہ السلام نے تیسری بار اس سے بھی زیادہ پیار سے رکھا۔ کہا کوئی بھی پہلوان اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے سر سے نہیں بلکہ سر کے اوپر سے نیچے پٹکی دیتا ہے، اور آپ نے مجھے اٹھا کر کے اتنی پیار سے رکھا جیسے کہ کسی عورت کا بچہ اس کی چھاتی پر دودھ پیتے پیتے سو گیا ہو، اور اس بچے کو بڑی آرام کے ساتھ بستر پر عورت رکھتی ہے تاکہ یہ اٹھ نہ جائے، جاگ نہ جائے۔ اتنا پیار اور محبت سے اللہ کے نبی نے اتنے طاقتور پہلوان کو زمین پر سلایا۔ میں نے کہا یہ کام نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، میں نے پہچان لیا آپ برحق نبی ہیں۔ میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے کون ہے، دشمن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مذہب کا دشمن، نبوت کا دشمن ہے، لیکن اللہ کے نبی نے خیر خواہی کی، مسلمان ہو گیا۔ یہ خیر خواہی ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ اسی طریقے سے یمن کا سردار تھا یمامہ ابن اوسال، یمامہ ابن اوسال کے ساتھ جنگ ہوئی۔ یہ اتنا بدتمیز تھا یمامہ ابن اوسال جب مسلمان نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر عاشقانہ شعر پڑھتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں میں کے تعلق سے عاشقانہ اور عشقیہ اشعار پڑھتا تھا۔ نبی کی بیٹیوں کو اس نے نہیں چھوڑا، نبی کی بیویوں کو اس نے نہیں چھوڑا، نبی نے کوئی ایسا عیب نہیں چھوڑا جو اس نے نکال نہ دیا ہو۔ بتائیے اس سے بڑا دشمن؟ آدمی اپنی بے عزتی برداشت کر لیتا ہے، بیوی کی برداشت نہیں کرتا، بہن کی بیٹی کی برداشت نہیں کرتا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی توجہ نہیں دی۔ جنگ ہوئی اس سے، صحابہ کرام پکڑ کر لے کر کے آئے، گرفتار ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا مسجد نبوی کے ایک ستون سے اس کو باندھ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسجد نبوی کے ایک ستون سے اس کو باندھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے بعد گزرے۔ آپ علیہ السلام کو تو سر اڑوا دینا چاہیے تھا، سل کر قلم کروا دینا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے نبی جو بیٹیوں کو برا بھلا کہتا ہے، بیویوں کو گالیاں دیتا ہے، نبوت کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اسامہ کیا حال ہے تیرا، کیسی طبیعت ہے، کیا حال چال ہے، اس طریقے کی خیریت معلوم کرے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک نظر میرے چہرے پر ڈال دے۔ کیا کہتا ہے جواب میں؟ بندہ پڑا ہے، صحابہ کے کرام کے قبضے میں ہے۔ کہا محمد تیرے چہرے کو نہیں دیکھوں گا، اس لیے کہ اس دنیا میں اگر کسی کے چہرے سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں تو محمد تیرے چہرے سے میں نفرت کرتا ہوں۔ ایسے کو گالی مار دینا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے نبی نے مسکرا دیا اور کہا اے محمد اگر کہ دنیا میں کسی شہر سے نفرت کرتا ہوں تو محمد تیرے شہر مدینے سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں۔ اگر کوئی مذہب میرے نزدیک سب سے زیادہ بدترین اور برا ہے تو سب سے زیادہ برا مذہب مذہب اسلام ہے۔ تو اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا، آپ کے شہر کو نہیں چھوڑا، آپ کے مذہب کو جس کو لے کر کے آئے اس کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی نے ذرہ برابر کوئی احساس نہیں ہوا، آپ کی پیشانی میں شکن نہیں پڑی، مسکراتے ہوئے اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے۔ دوسرا دن آیا، اللہ کے نبی نے پوچھا سمامہ کیا حال ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر وہی نفرت والے جملے کہے۔ آپ علیہ السلام ہنستے ہوئے پھر آگے چلے گئے۔ تیسرا دن آیا، پھر اللہ کے نبی نے خیریت معلوم کی، پھر اس نے وہی جواب دیے کہ محمد سب سے زیادہ بدترین نعوذ باللہ آپ کا چہرہ، سب سے زیادہ نفرت آپ کے شہر سے، سب سے زیادہ برا مذہب مذہب اسلام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جانتے ہو کیا کہا؟ حضرات صحابہ سے کہا اس سمامہ کو چھوڑ دو، جانے دو۔ چھوڑ دیا اللہ کے نبی، چھوڑ دیا، بھاگا۔ مسجد نبوی کے سامنے ایک باغ تھا، وہاں ایک کنواں تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیج دیا اور اللہ کے نبی کی مجلس لگ گئی، اس میں غسل کیا، واپس آ کر کے نبی کے قدموں پر گر گیا، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا سمامہ جب میں نے تجھے بندوا رکھا تھا تب تو مجھے گالیاں دے رہا، اور گالیاں دینے میں تو نے حد کر دی، کسی کو نہیں چھوڑا، آج اب تو مسلمان کیوں ہوا؟ کہا میں مسلمان اس لیے ہوا ہوں، اگر میں بندھا اسلام لے کر کے آتا تو کل کو میری قوم مجھے تانا دیتی کہ موت کے ڈر اور خوف سے مسلمان ہوا ہے،
اس لیے آپ نے مجھے آزاد کر دیا اور میں بے خوف ہو کر کے لوٹ کر کے واپس آیا ہوں، تاکہ میری قوم یہ نہ کہے کہ میں ڈر کی وجہ سے اسلام لایا ہوں، میری قوم اس وجہ سے مجھے کوئی تانا دے، آپ کے قدموں پر میں آ گیا ہوں، میں آج کے بعد آپ کا غلام بن گیا ہوں۔ بتائیے کتنا بڑا دشمن ہے۔ اللہ کے نبی نے خیر خواہی کی، محبت اور الفت کا اور پیار کا معاملہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لمحوں میں غلام بن گیا۔ غلام بنا کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا صحابہ چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دیا۔ اب یہ سمامہ اپنے دل میں سوچ رہا ہے میں تو اتنی گالیاں دے رہا ہوں ان کو، اور یہ کہ نہیں چھوڑ دو، دیکھو تو کون سا وہ چہرہ، جب منہ موڑ کے دیکھا تھا بس اللہ کے نبی کے چہرے پر نظر پڑی اور بس دل میں گھر کر گئی اور اسلام کے لیے جگہ بن گئی، اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان لے آ گئے۔ یہ محبت اور الفت کا معاملہ ہمیں کرنا ہے، چاہے ہمارے بھائی ہوں، اسی طریقے سے پڑوسی ہوں، ہماری بستی کے لوگ ہوں، مسلمان ہوں، برادری کے ہوں، غیر برادری کے ہوں، مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی ہو، ہمارے نبی کی تعلیم ہے دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو، جن چیزوں کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہی اپنے بھائیوں کے لیے ناپسند کرو۔ یہ الفت اور پیار کا، محبت کا معاملہ کریں گے تو ہم امانتیں ادا کرنے والے ہو جائیں گے، اور جب ہم امانتیں ادا کرنے والے ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے، ہمارے غیر برادرانی جو وطن ہے ان کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈالے گا، اور یہ حالات بالکل نہیں آئیں گے۔ اس کے قصوروار یاد رکھیے گا عزیزو ہم ہی ہیں۔ ہم نے دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، ہم نے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا، نبی کی محبت ہمارے دل میں نہیں رہی، اللہ کی محبت ہمارے دل میں نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم نے مجھے چھوڑا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، میں نے بھی تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ ہمیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا، اللہ کو پہچاننا پڑے گا۔ اللہ کی رب العزت کی ہمیں پہچان نہیں ہے، اللہ کی معرفت ہمیں نہیں ہے۔ جس دن ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو گئی، جس دن ہم نے پہچان لیا واقعی میں اللہ ہے، ہمارا کوئی معبود ہے جو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، یقیناً قسم خدا کی ہم اللہ کی مرضی کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، نبی سے محبت ہے، نبی کے ہم غلام ہیں، یہ صرف بکواس ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک لمحہ ہم اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق گزارے۔ جس دن ایسا ہو گیا حالات ہمارے ہاتھ میں ہوں گے، حالات ہم بالکل ہمارے فیور میں آئیں گے، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو میں نے روایت ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی، الدین والنصیحہ، بے شمار اس کی تفسیر اور وضاحت ہو سکتی ہے پوری زندگی، لیکن وقت اتنا نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک مہمان ہوا یہودی، یاد رکھنا کفار اور مشرکین سے بڑے دشمن یہودی ہیں مسلمانوں کے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہمان ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جو دو مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، آپ علیہ السلام نے اس کی مہمان نوازی میں حد کر دی، اتنا اس کو کھلایا خوب کھلایا۔ اتفاق سے جب زیادہ اس نے کھا لیا تو رات کو اس کا پیٹ خراب ہو گیا، اتنا پیٹ خراب ہو گیا کہ بستر بھی اس نے خراب کر دیا، لیٹرین پیشاب اس کا بستر پر۔ اب یہ شرما رہا ہے کہ محمد اب نہیں چھوڑیں گے مجھے، چپکے سے اٹھ کر کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد وہ گھر میں جب واپس آئے تو بدبو آئی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لیٹرین پیشاب بستر میں اس شخص نے کر دیا۔ اللہ کے نبی نے بالکل نہیں کہا، اس کی طرف دیکھ کر کے مسکرائے آپ علیہ السلام، اور اپنے نبوت والے ہاتھوں سے اس لیٹرین کے بستر کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے دھویا۔ اس لیٹرین کو اپنے ہاتھوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا۔ اب وہ اٹھ کر کے آ کر کے دیکھتا ہے، ہو اس کے علاوہ میں تو جھوٹا کہتا تھا، اللہ کے نبی کو نقصان پہنچانے آیا تھا، ورنہ یہودی کا کام نبی کے پاس کیا، اللہ کے نبی کو نقصان پہنچانا آیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی طریقے سے میں نقصان پہنچاؤں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لیٹرین دھو رہے ہیں، بستر دھو رہے ہیں، پیشاب کا بستر دھو رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ کام نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ مذہب اسلام سچا مذہب ہے، اس لیے کہ اسی کا نام خیر خواہی ہے، اسی کا نام محبت ہے، اسی کا نام پیار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہی کھڑے جہاں رسول اللہ لیٹرین دھو رہے ہیں، کھڑے وہی وہاں مسلمان ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات ہے۔ اس لیے
और हम दूसरों के साथ तो कम से कम क्या करें, भाई भाई के साथ खुदा के वास्ते खैर ख्वाही करो, अपने पड़ोसियों के साथ खैर ख्वाही करो, आपस में एक दूसरे के साथ खैर ख्वाही करो। जब हम इस तरीके से एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होंगे, एक दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझेंगे, एक दूसरे से प्यार और उल्फत का मामला करेंगे, फिर देखिए यकीनन हालात कैसे बदलते हैं। हमारे दिल को बड़ा सुकून आएगा, बड़ा करार आ रहा है, बड़ा चैन मिलेगा। इस तरीके से खैर ख्वाही करें। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, आपस में एक दूसरे के साथ खैर ख्वाही का मामला करो। और खैर ख्वाही मिलेगी कब? उस वक्त मिलेगी जब हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। नबी की मोहब्बत दिल में होगी, खैर ख्वाही ऑटोमेटिक फूटेगी। इसलिए आज तहिया करिए, हम हर एक के साथ खैर ख्वाही करेंगे। ये नहीं देखेंगे ये हमारा भाई है, ये नहीं देखेंगे हमारा बिरादरी का है या दूसरी बिरादरी का, हम ये नहीं देखेंगे ये मुसलमान है या नहीं है। बिल्कुल सामने वाला कोई भी हो, उसके साथ खैर ख्वाही का मामला करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। शख्स है कि आपने सर से ऊपर उठा लिया और प्यार से मुझे नीचे रख दिया। मैंने ये सोचा हो सकता है ये इनका इत्तेफाक हो, दूसरा मैं मौका देता हूं, इसलिए कि जब दूसरी बार कहूंगा तो मोहम्मद को गुस्सा आएगा और गुस्से में मुझे पटकेंगे, बस मुझे मौका मिल जाएगा। आप अलैहिस्सलाम ने दोबारा उससे भी ज्यादा प्यार से रखा। उसने कहा हो सकता है तीसरी मर्तबा में गुस्सा आ जाए। आप अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार उससे भी ज्यादा प्यार से रखा। कहा कोई भी पहलवान उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, सर से नहीं बल्कि सर के ऊपर से नीचे पटकी देता है। और आपने मुझे उठा करके इतनी प्यार से रखा जैसे कि किसी औरत का बच्चा उसकी छाती पर दूध पीते पीते सो गया हो और उस बच्चे को बड़ी आराम के साथ बिस्तर पर औरत रखती है ताकि ये उठ ना जाए, जाग ना जाए। इतना प्यार और मोहब्बत से अल्लाह के नबी ने इतने ताकतवर पहलवान को जमीन पर सुलाया। मैंने कहा ये काम नबी के अलावा कोई और नहीं कर सकता। मैंने पहचान लिया आप बरहक नबी हैं। मैं कलमा पढ़ता हूँ, मुसलमान होता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखिए कौन है, दुश्मन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मजहब का दुश्मन, नबूवत का दुश्मन है, लेकिन अल्लाह के नबी ने खैर ख्वाही की, मुसलमान हो गया। ये खैर ख्वाही होनी चाहिए हमारे अंदर। उसी तरीके से यमन का सरदार था यमामा इब्ने ओसाल, यमामा इब्ने ओसाल के साथ जंग हुई। ये इतना बदतमीज था यमामा इब्ने ओसाल जब मुसलमान नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों पर आशिकाना शेर पड़ता था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियों में के ताल्लुक से आशिकाना और इश्किया अशआर पड़ता था। नबी की बेटियों को उसने नहीं छोड़ा, नबी की बीवियों को उसने नहीं छोड़ा, नबी ने कोई ऐसा ऐब नहीं छोड़ा जो उसने निकाल ना दिया हो। बताइए इससे बड़ा दुश्मन। आदमी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर लेता है, बीवी की बर्दाश्त नहीं करता, बहन की बेटी की बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई तवज्जो नहीं दी। जंग हुई उससे, सहाबा इकराम पकड़ कर लेकर के आए, गिरफ्तार हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने कहा मस्जिद नबवी के सुतून से इसको बांध दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मस्जिद नबवी के सुतून से उसको बांध दिया गया। अल्लाह के नबी थोड़ी देर के बाद गुजरे। आप अलैहिस्सलाम को तो सर उड़वा देना चाहिए था, सल कर कलम करवा देना चाहिए था, लेकिन अल्लाह के नबी जो बेटियों को बुरा भला कहता है, बीवियों को गालियां देता है, नबूवत की शान में गुस्ताखियां करता है, अल्लाह के नबी कहते हैं उसामा क्या हाल है तेरा, कैसी तबीयत है, क्या हाल चाल है, इस तरीके की खैरियत मालूम करे। अल्लाह के नबी रहता एक नजर मेरे चेहरे पर डाल दे। क्या कहता है जवाब में? बता पड़ा है, सहाबा के किराम के कब्जे में है। कहा मोहम्मद तेरे चेहरे को नहीं देखूंगा, इसलिए कि इस दुनिया में अगर किसी के चेहरे से सबसे ज्यादा नफरत करता हूं तो मोहम्मद तेरे चेहरे से मैं नफरत करता हूं। ऐसे को गाली मार देना चाहिए था, लेकिन अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा दिया और कहा ये मोहम्मद अगर कि दुनिया में किसी शहर से नफरत करता हूं तो मोहम्मद तेरे शहर मदीने से सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। अगर कोई मजहब मेरे नजदीक सबसे ज्यादा बदतरीन और बुरा है तो सबसे ज्यादा बुरा मजहब मजहब इस्लाम है। तो अल्लाह के नबी को नहीं छोड़ा, आपके शहर को नहीं छोड़ा, आपके मजहब को जिसको लेकर के आए उसको नहीं छोड़ा। अल्लाह के नबी ने जर्रा बराबर कोई एहसास नहीं हुआ, आपकी पेशानी में शिकन नहीं पड़ी, मुस्कुराते हुए अल्लाह के नबी आगे बढ़ गए। दूसरा दिन आया, अल्लाह के नबी ने पूछा सुमामा क्या हाल है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फिर वही नफरत वाले जुमले कहे। आप अलैहिस्सलाम हंसते हुए फिर आगे चले गए।
تیسرا دن آیا، پھر اللہ کے نبی نے خیریت معلوم کی، پھر اس نے وہی جواب دیے کہ محمد سب سے زیادہ بدترین نعوذ باللہ آپ کا چہرہ، سب سے زیادہ نفرت آپ کے شہر سے، سب سے زیادہ برا مذہب اسلام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جانتے ہو کیا کہا؟ حضرات صحابہ سے کہا اس ماما کو چھوڑ دو، جانے دو۔ چھوڑ دیا اللہ کے نبی، چھوڑ دیا، بھاگا۔ مسجد نبوی کے سامنے ایک باغ تھا، وہاں ایک کنواں تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیج دیا اور اللہ کے نبی کی مجلس لگ گئی، اس میں غسل کیا، واپس آ کر کے نبی کے قدموں پر گر گیا، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا سمامہ جب میں نے تجھے بندوا رکھا تھا تب تو مجھے گالیاں دے رہا، اور گالیاں دینے میں تو نے حد کر دی، کسی کو نہیں چھوڑا، آج اب تو مسلمان کیوں ہوا؟ کہا میں مسلمان اس لیے ہوا ہوں، اگر میں بندھا اسلام لے کر کے آتا تو کل کو میری قوم مجھے تانا دیتی کہ موت کے ڈر اور خوف سے مسلمان ہوا ہے، اس لیے آپ نے مجھے آزاد کر دیا اور میں بے خوف ہو کر کے لوٹ کر کے واپس آیا ہوں تاکہ میری قوم یہ نہ کہے کہ میں ڈر کی وجہ سے اسلام لایا ہوں، میری قوم اس وجہ سے مجھے کوئی تانا دے، آپ کے قدموں پر میں آ گیا ہوں، میں آج کے بعد آپ کا غلام بن گیا ہوں۔ بتائیے کتنا بڑا دشمن ہے۔ اللہ کے نبی نے خیر خواہی کی، محبت اور الفت کا اور پیار کا معاملہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لبوں میں غلام بن گیا۔ غلام بنا کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا صحابہ چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دیا۔ اب یہ سمامہ یہ اپنے دل میں سوچ رہا ہے میں تو اتنی گالیاں دے رہا ہوں ان کو، یہ کہ نہیں چھوڑ دو، دیکھو تو کون سا وہ چہرہ، جب منہ موڑ کے دیکھا تھا بس اللہ کے نبی کے چہرے پر نظر پڑی اور بس دل میں گھر کر گئی اور اسلام کے لیے جگہ بن گئی اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان لے آ گئے۔ یہ محبت اور الفت کا معاملہ ہمیں کرنا ہے، چاہے ہمارے بھائی ہوں، اسی طریقے سے پڑوسی ہوں، ہماری بستی کے لوگ ہوں، مسلمان ہوں، برادری کے ہوں، غیر برادری کے ہوں، مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی ہو، ہمارے نبی کی تعلیم ہے دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو، جن چیزوں کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہی اپنے بھائیوں کے لیے ناپسند کرو۔ یہ الفت اور پیار کا، محبت کا معاملہ کریں گے تو ہم امانتیں ادا کرنے والے ہو جائیں گے، اور جب ہم امانتیں ادا کرنے والے ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے، ہمارے غیر برادرانی جو وطن ہے ان کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈالے گا، اور یہ حالات بالکل نہیں آئیں گے۔ اس کے قصوروار یاد رکھیے کہ عزیزو ہم ہی ہیں، ہم نے دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، ہم نے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا، نبی کی محبت ہمارے دل میں نہیں رہی، اللہ کی محبت ہمارے دل میں نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم نے مجھے چھوڑا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، میں نے بھی تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ ہمیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا، اللہ کو پہچاننا پڑے گا۔ اللہ کی رب العزت کی ہمیں پہچان نہیں ہے، اللہ کی معرفت ہمیں نہیں ہے۔ جس دن ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو گئی، جس دن ہم نے پہچان لیا واقعی میں اللہ ہے، ہمارا کوئی معبود ہے جو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، یقیناً قسم خدا کی ہم اللہ کی مرضی کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، نبی سے محبت ہے، نبی کے ہم غلام ہیں، یہ صرف بکواس ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک لمحہ ہم اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق گزارے۔ جس دن ایسا ہو گیا حالات ہمارے ہاتھ میں ہوں گے، حالات ہم بالکل ہمارے فیور میں آئیں گے، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو میں نے روایت ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی، الدین والنصیحہ، بے شمار اس کی تفسیر اور وضاحت ہو سکتی ہے پوری زندگی، لیکن وقت اتنا نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک مہمان ہوا یہودی، یاد رکھنا کفار اور مشرکین سے بڑے دشمن یہودی ہیں مسلمانوں کے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہمان ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جو 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، آپ علیہ السلام نے اس کی مہمان نوازی میں حد کر دی، بے پناہ اس کو کھلایا خوب کھلایا۔ اتفاق سے جب زیادہ اس نے کھا لیا تو رات کو اس کا پیٹ خراب ہو گیا، اتنا پیٹ خراب ہو گیا کہ بستر بھی اس نے خراب کر دیا، لیٹرین پیشاب اس کا بستر پر۔
اب یہ شرما رہا ہے کہ محمد اب نہیں چھوڑیں گے مجھے. چپکے سے اٹھ کر کے ایک طرف بیٹھ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد وہ گھر میں جب واپس آئے تو بدبو آئی. آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لیٹرین پیشاب بستر میں اس شخص نے کر دیا. اللہ کے نبی نے بالکل نہیں کہا, اس کی طرف دیکھ کر کے مسکرائے آپ علیہ السلام اور اپنے نبوت والے ہاتھوں سے اس لیٹرین کے بستر کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے دھویا. اس لیٹرین کو اپنے ہاتھوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا. اب وہ اٹھ کر کے آ کر کے دیکھتا ہے, ہو اس کے علاوہ میں تو جھوٹا کہتا تھا, اللہ کے نبی کو نقصان پہنچانے آیا تھا, ورنہ یہودی کا کام نبی کے پاس کیا, اللہ کے نبی کو نقصان پہنچانا آیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی طریقے سے میں نقصان پہنچاؤں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لیٹرین دھو رہے ہیں, بستر دھو رہے ہیں, پیشاب کا بستر دھو رہے ہیں. اس نے کہا کہ یہ کام نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ مذہب اسلام سچا مذہب ہے, اس لیے کہ اسی کا نام خیر خواہی ہے, اسی کا نام محبت ہے, اسی کا نام پیار ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہی کھڑے جہاں رسول اللہ لیٹرین دھو رہے ہیں, کھڑے وہی وہاں مسلمان ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات ہے. اس لیے ہم دوسروں کے ساتھ تو کم سے کم کیا کریں, بھائی کے ساتھ خدا کے واسطے خیر خواہی کرو, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ خیر خواہی کرو, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرو. جب ہم اس طریقے سے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں گے, ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں گے, ایک دوسرے سے پیار اور الفت کا معاملہ کریں گے, پھر دیکھیے یقیناً حالات کیسے بدلتے ہیں. ہمارے دل کو بڑا سکون آئے گا, بڑا قرار آ رہا ہے, بڑا چین ملے گا. اس طریقے سے خیر خواہی کریں. اس لیے میرے عزیزوں, میرے پیاروں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو. اور خیر خواہی ملے گی کب؟ اس وقت ملے گی جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. نبی کی محبت دل میں ہوگی, خیر خواہی آٹومیٹک پھوٹے گی. اس لیے آج تہیہ کریے, ہم ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کریں گے. یہ نہیں دیکھیں گے یہ ہمارا بھائی ہے, یہ نہیں دیکھیں گے ہمارا برادری کا ہے یا دوسری برادری کا, ہم یہ نہیں دیکھیں گے یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. بالکل سامنے والا کوئی بھی ہو, اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. شخص ہے کہ آپ نے سر سے اوپر اٹھا لیا اور پیار سے مجھے نیچے رکھ دیا. میں نے یہ سوچا ہو سکتا ہے یہ ان کا اتفاق ہو, دوسرا میں موقع دیتا ہوں, اس لیے کہ جب دوسری بار کہوں گا تو محمد کو غصہ آئے گا اور غصے میں مجھے پٹکیں گے, بس مجھے موقع مل جائے گا. آپ علیہ السلام نے دوبارہ اس سے بھی زیادہ پیار سے رکھا. اس نے کہا ہو سکتا ہے تیسری مرتبہ میں غصہ آ جائے. آپ علیہ السلام نے تیسری بار اس سے بھی زیادہ پیار سے رکھا. کہا کوئی بھی پہلوان اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, سر سے نہیں بلکہ سر کے اوپر سے نیچے پٹکی دیتا ہے. اور آپ نے مجھے اٹھا کر کے اتنی پیار سے رکھا جیسے کہ کسی عورت کا بچہ اس کی چھاتی پر دودھ پیتے پیتے سو گیا ہو, اور اس بچے کو بڑی آرام کے ساتھ بستر پر عورت رکھتی ہے تاکہ یہ اٹھ نہ جائے, جاگ نہ جائے. اتنا پیار اور محبت سے اللہ کے نبی نے اتنے طاقتور پہلوان کو زمین پر سلایا. میں نے کہا یہ کام نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. میں نے پہچان لیا آپ برحق نبی ہیں. میں کلمہ پڑھتا ہوں, مسلمان ہوتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے کون ہے, دشمن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, مذہب کا دشمن, نبوت کا دشمن ہے, لیکن اللہ کے نبی نے خیر خواہی کی, مسلمان ہو گیا. یہ خیر خواہی ہونی چاہیے ہمارے اندر. اسی طریقے سے یمن کا سردار تھا یمامہ ابن اوسال. یمامہ ابن اوسال کے ساتھ جنگ ہوئی. یہ اتنا بدتمیز تھا یمامہ ابن اوسال جب مسلمان نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر عاشقانہ شعر پڑھتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں میں کے تعلق سے عاشقانہ اور عشقیہ اشعار پڑھتا تھا. نبی کی بیٹیوں کو اس نے نہیں چھوڑا, نبی کی بیویوں کو اس نے نہیں چھوڑا, نبی نے کوئی ایسا عیب نہیں چھوڑا جو اس نے نکال نہ دیا ہو. بتائیے اس سے بڑا دشمن. آدمی اپنی بے عزتی برداشت کر لیتا ہے, بیوی کی برداشت نہیں کرتا, بہن کی بیٹی کی برداشت نہیں کرتا, لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی توجہ نہیں دی. جنگ ہوئی اس سے, صحابہ کرام پکڑ کر لے کر کے آئے, گرفتار ہو گیا. آپ علیہ السلام نے کہا مسجد نبوی کے ایک ستون سے اس کو باندھ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسجد نبوی کے ایک ستون سے اس کو باندھ دیا گیا. اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے بعد گزرے. آپ علیہ السلام کو تو سر اڑوا دینا چاہیے تھا, سل کر قلم کروا دینا چاہیے تھا, لیکن اللہ کے نبی جو بیٹیوں کو برا بھلا کہتا ہے, بیویوں کو گالیاں دیتا ہے, نبوت کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے, اللہ کے نبی کہتے اسامہ کیا حال ہے تیرا, کیسی طبیعت ہے, کیا حال چال ہے,
इस तरीके की खैरियत मालूम करे। अल्लाह के नबी ने कहा एक नजर मेरे चेहरे पर डाल ले। क्या कहता है जवाब में? बंदा पड़ा है, सहाबा के किराम के कब्जे में है। कहा मोहम्मद तेरे चेहरे को नहीं देखूंगा, इसलिए कि इस दुनिया में अगर किसी के चेहरे से सबसे ज्यादा नफरत करता हूं तो मोहम्मद तेरे चेहरे से मैं नफरत करता हूं। ऐसे को गाली मार देना चाहिए था, लेकिन अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा दिया और कहा ए मोहम्मद अगर कि दुनिया में किसी शहर से नफरत करता हूं तो मोहम्मद तेरे शहर मदीने से सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। अगर कोई मजहब मेरे नजदीक सबसे ज्यादा बदतरीन और बुरा है तो सबसे ज्यादा बुरा मजहब मजहब इस्लाम है। तो अल्लाह के नबी को नहीं छोड़ा, आपके शहर को नहीं छोड़ा, आपके मजहब को जिसको लेकर के आए उसको नहीं छोड़ा। अल्लाह के नबी ने जर्रा बराबर कोई एहसास नहीं हुआ, आपकी पेशानी में शिकन नहीं पड़ी, मुस्कुराते हुए अल्लाह के नबी आगे बढ़ गए। दूसरा दिन आया, अल्लाह के नबी ने पूछा सुमामा क्या हाल है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फिर वही नफरत वाले जुमले कहे। आप अलैहिस्सलाम हंसते हुए फिर आगे चले गए। तीसरा दिन आया, फिर अल्लाह के नबी ने खैरियत मालूम की, फिर उसने वही जवाब दिए कि मोहम्मद सबसे ज्यादा बदतरीन नाउज बिल्लाह आपका चेहरा, सबसे ज्यादा नफरत आपके शहर से, सबसे ज्यादा बुरा मजहब मजहब इस्लाम है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जानते हो क्या कहा? हजरत सहाबा से कहा उस सुमामा को छोड़ दो, जाने दो। छोड़ दिया अल्लाह के नबी, छोड़ दिया, भागा। मस्जिद नबवी के सामने एक बाग था, वहां एक कुआं था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और भेज दिया और अल्लाह के नबी की मजलिस लग गई, उसमें गुस्ल किया, वापस आकर के नबी के कदमों पर गिर गया, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा सुमामा जब मैंने तुझे बंधवा रखा था तब तू मुझे गालियां दे रहा, और गालियां देने में तूने हद कर दी, किसी को नहीं छोड़ा, आज अब तो मुसलमान क्यों हुआ? कहा मैं मुसलमान इसलिए हुआ हूं, अगर मैं बंधा बंधा इस्लाम लेकर के आता तो कल को मेरी कौम मुझे ताना देगी कि मौत के डर और खौफ से मुसलमान हुआ है, इसलिए आपने मुझे आजाद कर दिया और मैं बेखौफ होकर करके लौट करके वापस आया हूं ताकि मेरी कौम ये ना कहे कि मैं डर की वजह से इस्लाम लाया हूं, मेरी कौम इस वजह से मुझे कोई ताना दे, आपके कदमों पर मैं आ गया हूं, मैं आज के बाद आपका गुलाम बन गया हूं। बताइए कितना बड़ा दुश्मन है। अल्लाह के नबी ने खैर ख्वाही की, मोहब्बत और उल्फत का और प्यार का मामला किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लम्हों में गुलाम बन गया। गुलाम बना कैसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कहा साहबा छोड़ दो, इसको छोड़ दिया। अब ये सुमामा ये अपने दिल में सोच रहा है मैं तो इतनी गालियां दे रहा हूं इनको और ये कह रहे हैं छोड़ दो, देखो तो कौन सा चेहरा, जब मुंह मोड़ के देखा था बस अल्लाह के नबी के चेहरे पर नजर पड़ी और बस दिल में घर कर गई और इस्लाम के लिए जगह बन गई और अल्लाह के नबी के हाथ पर ईमान ले आ गए। ये मोहब्बत और उल्फत का मामला हमें करना है, चाहे हमारे भाई हो, उसी तरीके से पड़ोसी हो, हमारी बस्ती के लोग हो, मुसलमान हो, बिरादरी के हो, गैर बिरादरी के हो, मुसलमानों के अलावा कोई भी हो, हमारे नबी की तालीम है दूसरों के साथ खैरख्वाही करना। अपने लिए जो पसंद करते हो वही अपने भाइयों के लिए पसंद करो, जिन चीजों को अपने लिए ना पसंद करते हो वही अपने भाइयों के लिए ना पसंद करो। ये उल्फत और प्यार का, मोहब्बत का मामला करेंगे तो हम अमानतें अदा करने वाले हो जाएंगे, और जब हम अमानतें अदा करने वाले हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए, हमारे गैर बिरादरानी जो वतन है उनके दिलों में हमारे लिए मोहब्बत डालेगा और ये हालात बिल्कुल नहीं आएंगे। इसके कसूरवार याद रखिएगा अजीजों हम ही हैं। हमने दूसरों के साथ खैर ख्वाही करना छोड़ दिया, हमने अल्लाह को छोड़ दिया, हमने प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ दिया। नबी की मोहब्बत हमारे दिल में नहीं रही, अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में नहीं रही। अल्लाह ताला ने कहा जब तुमने मुझे छोड़ा, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ा, मैंने भी तुम्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया। हमें अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के दामन को मजबूती से पकड़ना पड़ेगा, अल्लाह को पहचानना पड़ेगा। अल्लाह की रब्बुल इज्जत की हमें पहचान नहीं है, अल्लाह की मार्फत हमें नहीं है। जिस दिन हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की मार्फत हासिल हो गई, जिस दिन हमने पहचान लिया वाकई में अल्लाह है, हमारा कोई माबूद है जो हमें खिलाता पिलाता है, यकीनन कसम खुदा की हम अल्लाह की मर्जी के बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजार सकते। हम ये कहते हैं अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह के अहकाम पर अमल करते हैं, नबी से मोहब्बत है, नबी के हम गुलाम हैं, ये सिर्फ बकवास है और कुछ नहीं है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला को पहचानने का मतलब यह है कि एक एक लम्हा हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी के मुताबिक गुजारे। जिस दिन ऐसा हो गया हालात हमारे हाथ में होंगे, हालात हम बिल्कुल हमारे फेवर में आएंगे, कोई कुछ नहीं होगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मेरी रिवायत एक छोटी सी हदीस पढ़ी, दीन
الدین والنصیحہ، بے شمار اس کی تفسیر اور وضاحت ہو سکتی ہے پوری زندگی، لیکن وقت اتنا نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک مہمان ہوا یہودی، یاد رکھنا کفار اور مشرکین سے بڑے دشمن یہودی ہیں مسلمانوں کے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہمان ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جو 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، آپ علیہ السلام نے اس کی مہمان نوازی میں حد کر دی، پھر پناہ اس کو کھلایا خوب کھلایا۔ اتفاق سے جب زیادہ اس نے کھا لیا تو رات کو اس کا پیٹ خراب ہو گیا، اتنا پیٹ خراب ہو گیا کہ بستر بھی اس نے خراب کر دیا، لیٹرین پیشاب اس کا بستر پر۔ اب یہ شرما رہا ہے کہ محمد اب نہیں چھوڑیں گے مجھے، چپکے سے اٹھ کر کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد وہ گھر میں جب واپس آئے تو بدبو آئی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لیٹرین پیشاب بستر میں اس شخص نے کر دیا۔ اللہ کے نبی نے بالکل نہیں کہا، اس کی طرف دیکھ کر کے مسکرائے آپ علیہ السلام، اور اپنے نبوت والے ہاتھوں سے اس لیٹرین کے بستر کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے دھویا، اس لیٹرین کو اپنے ہاتھوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا۔ اب وہ اٹھ کر کے آ کر کے دیکھتا ہے، اس کے علاوہ میں تو جھوٹا کہتا تھا، اللہ کے نبی کو نقصان پہنچانے آیا تھا، ورنہ یہودی کا کام نبی کے پاس کیا، اللہ کے نبی کو نقصان پہنچانا آیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی طریقے سے میں نقصان پہنچاؤں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لیٹرین دھو رہے ہیں، بستر دھو رہے ہیں، پیشاب کا بستر دھو رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ کام نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ مذہب اسلام سچا مذہب ہے، اس لیے کہ اسی کا نام خیر خواہی ہے، اسی کا نام محبت ہے، اسی کا نام پیار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہی کھڑے جہاں رسول اللہ لیٹرین دھو رہے ہیں، کھڑے وہی وہاں مسلمان ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات ہیں۔ اس لیے ہم دوسروں کے ساتھ تو کم سے کم کیا کریں، بھائی کے ساتھ خدا کے واسطے خیر خواہی کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ خیر خواہی کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ جب ہم اس طریقے سے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں گے، ایک دوسرے سے پیار اور الفت کا معاملہ کریں گے، پھر دیکھیے یقیناً حالات کیسے بدلتے ہیں، ہمارے دل کو بڑا سکون آئے گا، بڑا قرار آ گا، بڑا چین ملے گا۔ اس طریقے سے خیر خواہی کریں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے پیاروں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو، اور خیر خواہی ملے گی کب؟ اس وقت ملے گی جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، نبی کی محبت دل میں ہوگی، خیر خواہی آٹومیٹک پھوٹے گی۔ اس لیے آج تہیہ کریے، ہم ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، یہ نہیں دیکھیں گے یہ ہمارا بھائی ہے، یہ نہیں دیکھیں گے ہمارا برادری کا ہے یا دوسری برادری کا، ہم یہ نہیں دیکھیں گے یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، بالکل سامنے والا کوئی بھی ہو اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ شخص ہے کہ آپ نے سر سے اوپر اٹھا لیا اور پیار سے مجھے نیچے رکھ دیا، میں نے یہ سوچا ہو سکتا ہے یہ ان کا اتفاق ہو، دوسرا میں موقع دیتا ہوں، اس لیے کہ جب دوسری بار کہوں گا تو محمد کو غصہ آئے گا اور غصے میں مجھے پٹکیں گے، بس مجھے موقع مل جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے دوبارہ اس سے بھی زیادہ پیار سے رکھا، اس نے کہا ہو سکتا ہے تیسری مرتبہ میں غصہ آ جائے، آپ علیہ السلام نے تیسری بار اس سے بھی زیادہ پیار سے رکھا، کہا کوئی بھی پہلوان اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے سر سے نہیں بلکہ سر کے اوپر سے نیچے پٹکی دیتا ہے، اور آپ نے مجھے اٹھا کر کے اتنی پیار سے رکھا جیسے کہ کسی عورت کا بچہ اس کی چھاتی پر دودھ پیتے پیتے سو گیا ہو، اور اس بچے کو بڑی آرام کے ساتھ بستر پر عورت رکھتی ہے تاکہ یہ اٹھ نہ جائے، جاگ نہ جائے۔ اتنا پیار اور محبت سے اللہ کے نبی نے اتنے طاقتور پہلوان کو زمین پر سلایا، میں نے کہا یہ کام نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، میں نے پہچان لیا آپ برحق نبی ہیں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے کون ہے، دشمن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مذہب کا دشمن، نبوت کا دشمن ہے، لیکن اللہ کے نبی نے خیر خواہی کی، مسلمان ہو گیا۔ یہ خیر خواہی ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ اسی طریقے سے یمن کا سردار تھا یمامہ ابن اوسال، یمامہ ابن اوسال کے ساتھ جنگ ہوئی، یہ اتنا بدتمیز تھا یمامہ ابن اوسال جب مسلمان نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر عاشقانہ شعر پڑھتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں میں کے تعلق سے عاشقانہ اور عشقیہ اشعار پڑھتا تھا، نبی کی بیٹیوں کو اس نے نہیں چھوڑا، نبی کی بیویوں کو اس نے نہیں چھوڑا،
नबी ने कोई ऐसा ऐब नहीं छोड़ा जो उसने निकाल ना दिया हो। बताइए इससे बड़ा दुश्मन। आदमी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर लेता है, बीवी की बर्दाश्त नहीं करता, बहन की बेटी की बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई तवज्जो नहीं दी। जंग हुई उससे, सहाबा इकराम पकड़ कर लेकर के आए, गिरफ्तार हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने कहा मस्जिद नबवी के एक सुतून से इसको बांध दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मस्जिद नबवी के एक सुतून से उसको बांध दिया गया। अल्लाह के नबी थोड़ी देर के बाद गुजरे। आप अलैहिस्सलाम को तो सर उड़वा देना चाहिए था, सर कर कलम करवा देना चाहिए था, लेकिन अल्लाह के नबी जो बेटियों को बुरा भला कहता है, बीवियों को गालियां देता है, नबूवत की शान में गुस्ताखियां करता है, अल्लाह के नबी कहते हैं उसामा क्या हाल है तेरा, कैसी तबीयत है, क्या हाल चाल है, इस तरीके की खैरियत मालूम करे। अल्लाह के नबी ने कहा एक नजर मेरे चेहरे पर डाल ले। क्या कहता है जवाब में? बता पड़ा है, सहाबा के किराम के कब्जे में है। कहा मोहम्मद तेरे चेहरे को नहीं देखूंगा, इसलिए कि इस दुनिया में अगर किसी के चेहरे से सबसे ज्यादा नफरत करता हूं तो मोहम्मद तेरे चेहरे से मैं नफरत करता हूं। ऐसे को गाली मार देना चाहिए था, लेकिन अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा दिया और कहा ए मोहम्मद अगर कि दुनिया में किसी शहर से नफरत करता हूं तो मोहम्मद तेरे शहर मदीने से सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। अगर कोई मजहब मेरे नजदीक सबसे ज्यादा बदतरीन और बुरा है तो सबसे ज्यादा बुरा मजहब मजहब इस्लाम है। तो अल्लाह के नबी को नहीं छोड़ा, आपके शहर को नहीं छोड़ा, आपके मजहब को जिसको लेकर के आए उसको नहीं छोड़ा। अल्लाह के नबी ने जर्रा बराबर कोई एहसास नहीं हुआ, आपकी पेशानी में शिकन नहीं पड़ी, मुस्कुराते हुए अल्लाह के नबी आगे बढ़ गए। दूसरा दिन आया, अल्लाह के नबी ने पूछा सुमामा क्या हाल है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फिर वही नफरत वाले जुमले कहे। आप अलैहिस्सलाम हंसते हुए फिर आगे चले गए। तीसरा दिन आया, फिर अल्लाह के नबी ने खैरियत मालूम की, फिर उसने वही जवाब दिए कि मोहम्मद सबसे ज्यादा बदतरीन नाउज बिल्लाह आपका चेहरा, सबसे ज्यादा नफरत आपके शहर से, सबसे ज्यादा बुरा मजहब मजहब इस्लाम है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जानते हो क्या कहा? हजरत सहाबा से कहा उस मामा को छोड़ दो, जाने दो। छोड़ दिया अल्लाह के नबी, छोड़ दिया, भागा। मस्जिद नबवी के सामने एक बाग था, वहां एक कुआं था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और भेज दिया और अल्लाह के नबी की मजलिस लग गई, उसमें गुस्ल किया, वापस आकर के नबी के कदमों पर गिर गया, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा सुमामा जब मैंने तुझे बंधवा रखा था तब तू मुझे गालियां दे रहा, और गालियां देने में तूने हद कर दी, किसी को नहीं छोड़ा, आज अब तो मुसलमान क्यों हुआ? कहा मैं मुसलमान इसलिए हुआ हूं, अगर मैं बंधा बंधा इस्लाम लेकर के आता तो कल को मेरी कौम मुझे ताना देगी कि मौत के डर और खौफ से मुसलमान हुआ है, इसलिए आपने मुझे आजाद कर दिया और मैं बेखौफ होकर करके लौट करके वापस आया हूं ताकि मेरी कौम ये ना कहे कि मैं डर की वजह से इस्लाम लाया हूं, मेरी कौम इस वजह से मुझे कोई ताना दे, आपके कदमों पर मैं आ गया हूं, मैं आज के बाद आपका गुलाम बन गया हूं। बताइए कितना बड़ा दुश्मन है। अल्लाह के नबी ने खैर ख्वाही की, मोहब्बत और उल्फत का और प्यार का मामला किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लम्हों में गुलाम बन गया। गुलाम बना कैसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कहा साहबा छोड़ दो, इसको छोड़ दिया। अब ये सुमामा ये अपने दिल में सोच रहा है मैं तो इतनी गालियां दे रहा हूं इनको और ये कह रहे हैं छोड़ दो, देखो तो कौन सा वो चेहरा, जब मुंह मोड़ के देखा था बस अल्लाह के नबी के चेहरे पर नजर पड़ी और बस दिल में घर कर गई और इस्लाम के लिए जगह बन गई और अल्लाह के नबी के हाथ पर ईमान ले आ गए। ये मोहब्बत और उल्फत का मामला हमें करना है, चाहे हमारे भाई हो, उसी तरीके से पड़ोसी हो, हमारी बस्ती के लोग हो, मुसलमान हो, बिरादरी के हो, गैर बिरादरी के हो, मुसलमानों के अलावा कोई भी हो, हमारे नबी की तालीम है दूसरों के साथ खैरख्वाही करना। अपने लिए जो पसंद करते हो वही अपने भाइयों के लिए पसंद करो, जिन चीजों को अपने लिए ना पसंद करते हो वही अपने भाइयों के लिए ना पसंद करो। ये उल्फत और प्यार का, मोहब्बत का मामला करेंगे तो हम अमानतें अदा करने वाले हो जाएंगे, और जब हम अमानतें अदा करने वाले हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए, हमारे गैर बिरादरानी जो वतन है उनके दिलों में हमारे लिए मोहब्बत डालेगा और ये हालात बिल्कुल नहीं आएंगे। इसके कसूरवार याद रखिएगा अजीजों, हम ही हैं। हमने दूसरों के साथ खैर ख्वाही करना छोड़ दिया, हमने अल्लाह को छोड़ दिया, हमने प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ दिया। नबी की मोहब्बत हमारे दिल में नहीं रही, अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में नहीं
رہی. اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم نے مجھے چھوڑا, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا, میں نے بھی تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا. ہمیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا, اللہ کو پہچاننا پڑے گا. اللہ کی رب العزت کی ہمیں پہچان نہیں ہے, اللہ کی معرفت ہمیں نہیں ہے. جس دن ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو گئی, جس دن ہم نے پہچان لیا واقعی میں اللہ ہے, ہمارا کوئی معبود ہے جو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے, یقیناً قسم خدا کی ہم اللہ کی مرضی کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے. ہم یہ کہتے ہیں اللہ سے محبت ہے, اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں, نبی سے محبت ہے, نبی کے ہم غلام ہیں, یہ صرف بکواس ہے اور کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک لمحہ ہم اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق گزارے. جس دن ایسا ہو گیا حالات ہمارے ہاتھ میں ہوں گے, حالات ہم بالکل ہمارے فیور میں آئیں گے, کوئی کچھ نہیں ہوگا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو میری روایت ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی, الدین والنصیحہ, بے شمار اس کی تفسیر اور وضاحت ہو سکتی ہے پوری زندگی, لیکن وقت اتنا نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک مہمان ہوا یہودی. یاد رکھنا کفار اور مشرکین سے بڑے دشمن یہودی ہیں مسلمانوں کے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہمان ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جو 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا, آپ علیہ السلام نے اس کی مہمان نوازی میں حد کر دی. پھر پنا اس کو کھلایا خوب کھلایا. اتفاق سے جب زیادہ اس نے کھا لیا تو رات کو اس کا پیٹ خراب ہو گیا. اتنا پیٹ خراب ہو گیا کہ بستر بھی اس نے خراب کر دیا, لیٹرین پیشاب اس کا بستر پر. اب یہ شرما رہا ہے کہ محمد اب نہیں چھوڑیں گے مجھے. چپکے سے اٹھ کر کے ایک طرف بیٹھ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد وہ گھر میں جب واپس آئے تو بدبو آئی. آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لیٹرین پیشاب بستر میں اس شخص نے کر دیا. اللہ کے نبی نے بالکل نہیں کہا, اس کی طرف دیکھ کر کے مسکرائے آپ علیہ السلام, اور اپنے نبوت والے ہاتھوں سے اس لیٹرین کے بستر کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے دھویا. اس لیٹرین کو اپنے ہاتھوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا. اب وہ اٹھ کر کے آ کر کے دیکھتا ہے, ہو اس کے علاوہ میں تو جھوٹا کہتا تھا, اللہ کے نبی کو نقصان پہنچانے آیا تھا, ورنہ یہودی کا کام نبی کے پاس کیا, اللہ کے نبی کو نقصان پہنچانا آیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی طریقے سے میں نقصان پہنچاؤں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لیٹرین دھو رہے ہیں, بستر دھو رہے ہیں, پیشاب کا بستر دھو رہے ہیں. اس نے کہا کہ یہ کام نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ مذہب اسلام سچا مذہب ہے, اس لیے کہ اسی کا نام خیر خواہی ہے, اسی کا نام محبت ہے, اسی کا نام پیار ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہی کھڑے جہاں رسول اللہ لیٹرین دھو رہے ہیں, کھڑے وہی وہاں مسلمان ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات ہے. اس لیے ہم دوسروں کے ساتھ تو کم سے کم کیا کریں, بھائی کے ساتھ خدا کے واسطے خیر خواہی کرو, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ خیر خواہی کرو, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرو. جب ہم اس طریقے سے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں گے, ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں گے, ایک دوسرے سے پیار اور الفت کا معاملہ کریں گے, پھر دیکھیے یقیناً حالات کیسے بدلتے ہیں. ہمارے دل کو بڑا سکون آئے گا, بڑا قرار آ گا, بڑا چین ملے گا. اس طریقے سے خیر خواہی کریں. اس لیے میرے عزیزوں, میرے پیاروں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو. اور خیر خواہی ملے گی کب؟ اس وقت ملے گی جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. نبی کی محبت دل میں ہوگی, خیر خواہی آٹومیٹک پھوٹے گی. اس لیے آج تہیہ کریے, ہم ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کریں گے. یہ نہیں دیکھیں گے یہ ہمارا بھائی ہے, یہ نہیں دیکھیں گے ہمارا برادری کا ہے یا دوسری برادری کا, ہم یہ نہیں دیکھیں گے یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. بالکل سامنے والا کوئی بھی ہو, اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. شخص ہے کہ آپ نے سر سے اوپر اٹھا لیا اور پیار سے مجھے نیچے رکھ دیا. میں نے یہ سوچا ہو سکتا ہے یہ ان کا اتفاق ہو, دوسرا میں موقع دیتا ہوں, اس لیے کہ جب دوسری بار کہوں گا تو محمد کو غصہ آئے گا اور غصے میں مجھے پٹکیں گے, بس مجھے موقع مل جائے گا. آپ علیہ السلام نے دوبارہ اس سے بھی زیادہ پیار سے رکھا. اس نے کہا ہو سکتا ہے تیسری مرتبہ میں غصہ آ جائے. آپ علیہ السلام نے تیسری بار اس سے بھی زیادہ پیار سے رکھا. کہا کوئی بھی پہلوان اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے سر سے نہیں بلکہ سر کے اوپر سے
نیچے پٹکی دیتا ہے اور آپ نے مجھے اٹھا کر کے اتنی پیار سے رکھا جیسے کہ کسی عورت کا بچہ اس کی چھاتی پر دودھ پیتے پیتے سو گیا ہو، اور اس بچے کو بڑی آرام کے ساتھ بستر پر عورت رکھتی ہے تاکہ یہ اٹھ نہ جائے، جاگ نہ جائے۔ اتنا پیار اور محبت سے اللہ کے نبی نے اتنے طاقتور پہلوان کو زمین پر سلایا۔ میں نے کہا یہ کام نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، میں نے پہچان لیا آپ برحق نبی ہیں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے کون ہے، دشمن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مذہب کا دشمن، نبوت کا دشمن ہے، لیکن اللہ کے نبی نے خیر خواہی کی، مسلمان ہو گیا۔ یہ خیر خواہی ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ اسی طریقے سے یمن کا سردار تھا یمامہ ابن اوسال، یمامہ ابن اوسال کے ساتھ جنگ ہوئی، یہ اتنا بدتمیز تھا یمامہ ابن اوسال جب مسلمان نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر عاشقانہ شعر پڑھتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں میں کے تعلق سے عاشقانہ اور عشقیہ اشعار پڑھتا تھا، نبی کی بیٹیوں کو اس نے نہیں چھوڑا، نبی کی بیویوں کو اس نے نہیں چھوڑا، نبی نے کوئی ایسا عیب نہیں چھوڑا جو اس نے نکال نہ دیا ہو۔ بتائیے اس سے بڑا دشمن، آدمی اپنی بے عزتی برداشت کر لیتا ہے، بیوی کی برداشت نہیں کرتا، بہن کی بیٹی کی برداشت نہیں کرتا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی توجہ نہیں دی۔ جنگ ہوئی اس سے، صحابہ کرام پکڑ کر لے کر کے آئے، گرفتار ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا مسجد نبوی کے ایک ستون سے اس کو باندھ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسجد نبوی کے ایک ستون سے اس کو باندھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے بعد گزرے، آپ علیہ السلام کو تو سر اڑوا دینا چاہیے تھا، سر کر قلم کروا دینا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے نبی جو بیٹیوں کو برا بھلا کہتا ہے، بیویوں کو گالیاں دیتا ہے، نبوت کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اسامہ کیا حال ہے تیرا، کیسی طبیعت ہے، کیا حال چال ہے، اس طریقے کی خیریت معلوم کرے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک نظر میرے چہرے پر ڈال دے، کیا کہتا ہے جواب میں، بندہ پڑا ہے صحابہ کے کرام کے قبضے میں ہے، کہا محمد تیرے چہرے کو نہیں دیکھوں گا، اس لیے کہ اس دنیا میں اگر کسی کے چہرے سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں تو محمد تیرے چہرے سے میں نفرت کرتا ہوں۔ ایسے کو گالی مار دینا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے نبی نے مسکرا دیا اور کہا اے محمد اگر کی دنیا میں کسی شہر سے نفرت کرتا ہوں تو محمد تیرے شہر مدینے سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں۔ اگر کوئی مذہب میرے نزدیک سب سے زیادہ بدترین اور برا ہے تو سب سے زیادہ برا مذہب مذہب اسلام ہے۔ تو اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا، آپ کے شہر کو نہیں چھوڑا، آپ کے مذہب کو جس کو لے کر کے آئے اس کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی نے ذرہ برابر کوئی احساس نہیں ہوا، آپ کی پیشانی میں شکل نہیں پڑی، مسکراتے ہوئے اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے۔ دوسرا دن آیا، اللہ کے نبی نے پوچھا سمامہ کیا حال ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر وہی نفرت والے جملے کہے، آپ علیہ السلام ہنستے ہوئے پھر آگے چلے گئے۔ تیسرا دن آیا، پھر اللہ کے نبی نے خیریت معلوم کی، پھر اس نے وہی جواب دیے کہ محمد سب سے زیادہ بدترین نعوذ باللہ آپ کا چہرہ، سب سے زیادہ نفرت آپ کے شہر سے، سب سے زیادہ برا مذہب مذہب اسلام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جانتے ہو کیا کہا، حضرات صحابہ سے کہا اس سمامہ کو چھوڑ دو، جانے دو، چھوڑ دیا، اللہ کے نبی چھوڑ دیا، بھاگا۔ مسجد نبوی کے سامنے ایک باغ تھا، وہاں ایک کنواں تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیج دیا اور اللہ کے نبی کی مجلس لگ گئی، اس میں غسل کیا، واپس آ کر کے نبی کے قدموں پر گر گیا، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا سمامہ جب میں نے تجھے بندوا رکھا تھا تب تو مجھے گالیاں دے رہا، اور گالیاں دینے میں تو نے حد کر دی، کسی کو نہیں چھوڑا، آج اب تو مسلمان کیوں ہوا؟ کہا میں مسلمان اس لیے ہوا ہوں، اگر میں بندھا اسلام لے کر کے آتا تو کل کو میری قوم مجھے تانا دیتی کہ موت کے ڈر اور خوف سے مسلمان ہوا ہے، اس لیے آپ نے مجھے آزاد کر دیا اور میں بے خوف ہو کر کے لوٹ کر کے واپس آیا ہوں تاکہ میری قوم یہ نہ کہے کہ میں ڈر کی وجہ سے اسلام لایا ہوں، میری قوم اس وجہ سے مجھے کوئی تانا دے، آپ کے قدموں پر میں آ گیا ہوں، میں آج کے بعد آپ کا غلام بن گیا ہوں۔ بتائیے کتنا بڑا دشمن ہے۔ اللہ کے نبی نے خیر خواہی کی، محبت اور الفت کا اور پیار کا معاملہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لمحوں میں غلام بن گیا۔ غلام بنا کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا صحابہ چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دیا۔ اب یہ سمامہ اپنے دل میں سوچ رہا ہے میں تو اتنی گالیاں دے رہا ہوں ان کو، یہ کہہ رہے ہیں چھوڑ دو، دیکھو تو کون سا وہ چہرہ، جب منہ موڑ کے دیکھا تھا بس اللہ کے نبی کے چہرے پر نظر پڑی اور بس دل میں گھر کر گئی اور اسلام کے لیے جگہ بن گئی اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان لے آ گئے۔
یہ محبت اور الفت کا معاملہ ہمیں کرنا ہے، چاہے ہمارے بھائی ہوں، اسی طریقے سے پڑوسی ہوں، ہماری بستی کے لوگ ہوں، مسلمان ہوں، برادری کے ہوں، غیر برادری کے ہوں، مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی ہو، ہمارے